بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پیغام ٹیلی ویژن کی جو تمام نشریات ہیں ان کے ذریعے سے جو پیغام پہنچایا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا جائے۔ اور یہ آپ الحمدللہ یہ جو خدمات ہیں پیغام کی عرصہ دراز سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ دن بدن یہ بڑھ رہی ہیں۔ اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کریں، اور ایک خاص نیا پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے پیغام ممبر کا، کہ آپ پیغام کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ ایک ممبرشپ اس کی لے سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں جو ہمیں پرسنلی کہتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہم کیسے کس طریقے سے ہم حصہ بن سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم پیغام ممبر کلب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہت سے میسیجز بھی ریسیو ہوئے، کیوں نہ میں نے سوچا آج پروگرام کے آغاز میں آپ کو ڈیلیور کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ الحمدللہ نیا جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے کہ پیغام ممبر کلب کا حصہ آپ بن سکتے ہیں۔ صرف آپ نے 1000 روپیہ ڈونیٹ کرنا ہے ایک مہینے کے لیے، انشاءاللہ اس پہ پیپر ورک کیا جائے گا، اور آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ جو ڈونیشن کرتے ہیں، ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈونیشن کی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، اتھینٹسٹی نہیں کہ ہم کہاں کر رہے ہیں، ہماری ڈونیشن کہاں لگے گی، کہاں خرچ ہوگی۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے 24/7 قرآن مجید کی تفسیر بھی چل رہی ہوتی ہے، ترجمہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تک جو مختلف پروگرامز جو ہیں، لائیو پروگرامز آپ تک جاتے ہیں، تو ان سب میں کاسٹ آتی ہے، اور بہت ہیوی کاسٹ اس پہ آتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ ڈونیٹ کریں گے، فائدہ یہ ہوگا جی آپ کو الحمدللہ پتہ چلے گا کہ آپ کا صدقہ بہت اچھی جگہ پر صرف ہو رہا ہے، اور آپ کے صرف 1000 جو آپ پے کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ 5 منٹ کی جو نشریات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی جانب سے نشر کی جائیں گی، آپ اس کے سپانسر ہوں گے۔ تو ہم آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، نہ صرف دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جی آپ کے جو مرحومین ہیں، جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ آپ چاہتے ہیں، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ پیغام ممبر کلب کا اپنی حصہ لازمی بننا ہے، تاکہ آپ ڈونیشن کرتے رہیں، کوشش کریں آپ تھوڑی بہت جتنی پاسبل ہے آپ خود بھی کریں، اپنے فیملی ممبرس کو بھی اس کی دعوت دیں، اور انشاءاللہ آپ تک یہ پیغام بہت زیادہ بڑھے گا، اور انشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ اس پیغام کو ہم مزید آپ تک پہنچائیں گے، اور دنیا الحمدللہ دیکھ رہی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا جو فگر ہے میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک اب تک یہ جو پیغام ہے الحمدللہ یہ دعوتی پیغام جو پہنچ رہا ہے، تو بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے۔ یہ تو وہ فگر ہے جو ہمارے سامنے کمپیوٹرائزڈ ہمارے پاس موجود ہے، کیلکولیٹڈ ہے، یہ ہم وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو پیغام کی یہ تمام تر جو دعوتی نشریات ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اس ثواب کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو مہمان، ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب ویری ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ جی الحمدللہ، کچھ طبیعت آپ کی خراب تھی؟ جی اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت سے دوست احباب نے پوچھا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی اظہار کیا کہ لوگوں نے کہ شیخ موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ جزاکم اللہ خیرا وجزاہم اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب ویری ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ کو بھی دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے جی سنگاپور میں فراڈ کرنے والوں کے لیے لازمی کوڑے کی سزا عائد کر دی گئی ہے۔ دن بدن بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے تھے، فراڈ کے کیسز جو ہے نا بڑھ رہے تھے۔ اب جی جو ملزمان ہوں گے جو اس فراڈ کوئی بھی فراڈ کریں گے ان کے لیے جو سزا انہوں نے ایک اس کو عائد کر رہے ہیں کہ 6 سے 24 کوڑے ملزمان کو لازمی مارے جائیں گے فراڈ کے کیسز تاکہ رک سکیں۔ اس معاملے میں جو آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ آن لائن فراڈ، دھوکہ دہی یا لوگوں سے پیسے لے کر مکر جانا اور دستاویز اور گواہوں کا معاملہ عدالتی تاریخوں میں الجھا دینا آبویسلی ایک سنگین مسئلہ تو ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے، ہر سوسائٹی میں موجود ہے، نہ صرف ہماری، آل اوور ورلڈ یہ معاملہ بہت زیادہ درپیش ہے۔ اب اسلام ایسے جرائم کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے، اس کے بعد فردر ہم انشاءاللہ مزید آپ سے سوال۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے
ایک ضابطہ اور قانون بتا دیا ہے، وہ ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے، منڈی گئے، اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ مختلف اشیاء فروخت کر رہے ہیں، تو ایک تاجر کو دیکھا، وہ گندم اپنے سامنے رکھ کے فروخت کر رہا ہے۔ تو اب اوپر جو گندم ہے وہ خشک ہے، اندر سے گندم جو ہے وہ تر ہے، اور وزن بڑھانے کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ممکن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ اندر کیا تو دیکھا کہ وہاں پر تری زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا رات بارش ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ ایسے کرتے کہ اس جو تر گندم ہے اس کو آپ اوپر رکھتے اور ظاہر کر دیتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور حدیث مروی ہے، یہ مسند احمد کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے، منڈی گئے، اور اسی طرح تاجر جمع تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے سامنے گندم کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اوپر جو گندم ہے بہت عمدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر دیکھا ہاتھ داخل کر کے تو وہ ردی قسم کی گندم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس بندے کو یعنی کہ شرمندگی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عمدہ گندم ہے اس کو الگ رکھو، اور جو ردی قسم کی ہے اس کو الگ رکھو، اور الگ الگ قیمتوں میں فروخت کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً کوئی سزا نہیں دی ان بندوں کو، اس لیے کہ وہ نہایت ایمانی دور تھا، تو اتنی بات بھی اتنے لوگوں کے سامنے جو ہے نا ان لوگوں سے کہی گئی، ان تاجروں سے، تو یہ ان کے لیے ایک طرح سے تعزیر تھی۔ یہ جو عمل ہے فراڈ والا، دھوکے والا، آن لائن فراڈ کرنا یا کسی بھی قسم کا جو فراڈ ہوتا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ قانون بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے اپنے اموال، ایک دوسرے کا جو مال ہے، آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ قانون ہے کہ ناحق طریقے سے جو بھی دوسرے کا مال کھائے گا وہ حرام ہے۔ اچھا، اب یہ اس حکومت نے، یہ غیر مسلم حکومت ہے، انہوں نے کوڑوں کی سزا مقرر کر دی ہے۔ اسلام کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ بعض سزائیں تو ایسی ہیں جو متعین ہیں کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو بدکار شخص ہے اور غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، جو تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت کسی پر لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح جو شراب پینے والا ہے اور ثابت ہو جائے اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ تو محدد اور متعین سزائیں ہیں۔ بعض سزائیں ایسے ہیں جو مفوض الی الامام ہے، یعنی حاکم، سلطان، قاضی، وہ جو وقت کا حاکم ہے ان کے سپرد ہے کہ آپ نے کس طرح سزا ان لوگوں کو دینی ہے۔ تو یہ اگر طے ہو جائے ایک نظام کے تحت، اور قاضی اور ججوں کو اور اسی طرح مجسٹریٹوں کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اس طرح کے مجرموں کو یہ سزا دینی ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی۔ اچھا، ہاں جی، ہاں یہ ہے کہ جو حدود ہے نا، مثلا اب 100 کوڑوں سے زیادہ کسی کو سزا دی جائے تو یہ نہیں ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جو حدود متعین ہیں ان سے کم کم جو کوڑے ہیں وہ لگا دیے جائیں۔ اور یہ جو تعزیر ہے، تعزیر یہ اسلام کے اندر ایک مطلوب شے ہے، اور ایک سزا کا ایک باقاعدہ ایک قانون ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا حاکم وقت، شورا، مجلس شورا، پارلیمنٹ، یہ جو بھی طے کریں گے نا ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک حاکم وقت کی طرف سے تنفیذ اس کی ہو جائے، جاری ہو جائے، تو اس کو بحیثیت جرمانہ، یعنی جرمانے کی شکل میں، مالی جرمانہ، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے کسی سال کے لیے، مہینوں کے لیے، یا اس کو جو ہے نا بدنی سزا دی جائے، جسمانی سزا،
کوڑے لگا دیے جائیں یا مشقت لی جائے، کوئی کام لیے جائے ان لوگوں سے، تو یہ ساری بالکل مشروع ہے، درست ہے، اور شرعاً ایسے ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلم حکومت ایسے کر رہی ہے، تو جو اسلام کے نام لینے والے ہیں اور مسلمان حکومتیں ہیں وہ تو ایسے فراڈیوں کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ان کو دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ جس قسم کا بھی دھوکہ ہو، تعلیم میں دھوکہ ہے، اسی طرح تجارت میں دھوکہ، آن لائن جو ہے نا بزنس ہے اس میں دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ دھوکہ ہی دھوکہ، من غش فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں سے اس کو ہم کیسے، وہ جو ممتاز علماء ہے کہ ممتاز مسلمین ہے ان کی جماعت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک ردی قسم کا بندہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس طرح کے معاملات ہم کریں ہی نہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ، دوسری خبر ذرا بہت دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ پنجاب کے ضلع قصور میں 17 سالہ لڑکی جس نے عصمت دری کے ایک مقدمے میں انصاف کے لیے جدوجہد کی، ملزم کو ڈی این اے رپورٹ کی بنیاد پر ضمانت ملنے کے بعد شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ وہ لڑکی اب دل برداشتہ اس قدر ہوئی کہ اس نے خود کو آگ لگا لی اور چند روز بعد ہی لاہور کے جناح اسپتال میں دم توڑ گئی۔ یہ معاملہ ایک پیش آیا تھا۔ اچھا جی، بات یہ تفتیش جب ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ نومولود بچے کا ڈی این اے متاثر لڑکی کے حقیقی چچا سے میچ کر گیا تھا، جس پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی تک معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس بارے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ کیا بچے کی ولدیت کنفرم کرنے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی شرعی حیثیت ہے کوئی یا نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی، پہلے تو یہ دل خراش واقعہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسے اندوناک واقعات سننے کو نہ ملے، اور اس کے جو اسباب ہیں اس سے بھی ہم سب کو بہت محتاط رہنا چاہیے، بے شک سے، کیونکہ اسباب جب بڑھتے ہیں تو پھر ہی ایسے مسائل اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، اسی لیے ولا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک، یعنی وہ اسباب اور اس طرف پورا، یعنی اس سے پورا تحفظ حاصل ہو معاشرے کو۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک تو ولدیت تو اسے نہیں کہا جا سکتا ولدیت کے اس بات کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے یہ ایک جدید ذریعہ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے یا نہیں ہے۔ ہاں بالکل سر۔ تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو پہلو ہے قتل میں، دیگر معاملات میں، ٹھیک ہے، اور دیگر چیزوں میں، اس میں تو اس کو زیادہ حیثیت حاصل ہے، لیکن پھر بھی جو شرعی دلائل ہیں، جو شرعی تقاضے ہیں، جیسے گواہوں کی موجودگی ہے، جیسے دیگر جو ہیں، وہ سب ان سے یہ کم تر ہے۔ اچھا، اس سے کم تر ہے اس سے کم تر، جی، یہ جو ان معاملات میں، یہ جو میں نے کہا قتل ہے، کوئی واقعہ ایسا ہوا، کوئی ایسا، لیکن یہ جو زنا کے کیسز ہیں، ہاں جی بالکل، اس میں اس کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ اسے کہتے ہیں قرینہ، یعنی معاون دلیل کہہ لیں کہ دلیل کا ایک معاون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قرینہ، یعنی فقہ میں کہ یہ قرینہ ایسا ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے دلائل تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے ہم دلیل تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں ایک وہ مل جاتا ہے ایک رستہ کہ اس شخص کی طرف یہ نشان جا رہا ہے۔ تو اس کی بیس پر کلی فیصلہ کرنا، یہ نہ پاکستان کے اہل علم اسے تسلیم کرتے ہیں، نہ OIC نے اسے تسلیم کیا ہے، اور نہ ہی دیگر مصر یا دیگر جو دارالافتاء ہیں انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے رپورٹ میں کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، جی ممکن ہے، حالات دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ زنا کے معاملے میں 4 گواہوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا گیا، اگر کوئی 4 نہیں لاتا تو وہ بھی قابل سزا ہے۔ 4 گواہ نہ لائے، ویسے الزام لگا دے تو وہ بھی قابل سزا ہے، اسے کوڑے لگیں، الزام کی صورت میں شیخ؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدود میں یہ جو زنا کے کیسز ہیں، اس میں شریعت نے بہت زیادہ احتیاط کا کہا ہے، اور یہ ڈی این اے ٹیسٹ اس طرح نہیں پہنچ سکتا، کمپلیٹلی نہیں پہنچ سکتا، کمپلیٹ رستہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو قرینہ ہی ہونا چاہیے، اس کی بیس پر فیصلے کیے جانے ہیں
یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا نہیں ہے، اور آج جدید فقہ میں اور جو مجتہدین ہیں آج کے پوری دنیا کے عالم کے، تقریباً وہ اسے ایک کرینہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کسی سے نسب ثابت کرنا یا کسی سے ان کا انکار کرنا، اس میں کلی اس کو فیصل کن نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی بیسک، اور یہ ہے اس کا ایک دائرہ۔ تو اس کے حدود میں رہتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تحقیقات کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بیس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے مکمل طور۔ باقی یہ ہے کہ اگر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس لڑکی نے کیا، ہاں بالکل صحیح، کہ اس لڑکی نے دل برداشتہ ہو کے کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا، فیصلے کو تاخیر ہوئی نا کافی، 3 برس تک تاخیر ہوئی شیخ جی فیصلے کو بھی۔ جی ظاہر ہے وہ سارے معاملات۔ بالکل۔ تو یہ جو تاخیر ہوتی ہے نا فیصلوں میں، اور یہ جو الجھاؤ اور پھر عدل نہ ملنا اور اس سے دور رہنا، یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا مسلم معاشرے کے لیے ایک ستم کی بات ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو کہ انصاف کے لیے، اپنی عزت اور اپنے دفاع کے لیے انصاف نہ مل پائے۔ پہلے تو مفتی صاحب پتہ نہیں کس قدر کتنی مشکل سے انرجی، ایک آپ کو پتہ ہے انرجی سمیٹی کہ میں یہ اس کے لیے لڑوں گی اس کے خلاف، اور اس کے بعد معاملہ یہ ہو کہ اس کی نظر میں ملزم وہی تھا، لیکن جب ریالٹی سامنے آئی، ریالٹی چیک کے طور پہ پتہ چلا تو پھر وہ نہیں نکلا۔ تو فیصلے کی تاخیر کس ظاہر ہے وہ فیصلے کی تاخیر بھی ایک وجہ ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بالفرض کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یعنی ایک ضابطہ ہے نا کہ ہم نے خود سوزی نہیں کرنی، بالکل سب سے ایسا ہاں، یعنی جیسے انہوں نے دل برداشتہ ہو کے کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹھیک ہے معاشرے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام ایسے نہیں اجازت دیتا کہ بندہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے بعض اوقات مرد ایسا کر لیتے ہیں کہ انصاف نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں، تو جلانا نہ کسی کو جائز ہے نہ خود کو جائز ہے، جلانا ایک ویسے جرم، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بالفرض اسے انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہے نا، تو اس پہ نظر رکھیں نا۔ اب اس لڑکی نے یا کوئی بھی ایسا شخص جو مظلوم ہو کے اس قسم کے اقدام کرے تو وہ ظاہر ہے اس کو اپنا بھی تو دیکھنا ہے نا، اس نے کیا کیا، یعنی اس نے خودکشی کی ایک کوشش کی، تو یہ بھی تو درست نہیں ہے۔ ہمیں صبر کا جو کہا گیا، ہمیں جو آخرت کی یقین دہانی کرائی گئی، جو مالک یوم الدین ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جزا کے دن کا مالک ہے، اور وہ ایسی جزا سزا پوری اس کو دے گا، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ بکری کو بھی مارا ہوگا اس سے بھی قصاص لے کے دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس دن کا بھی تو انتظار کرے نا، فیصلہ یعنی اس قسم کے اقدامات سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تعلیمات بھی بہت ضروری ہے جی یہ بھی ہر پہلو سے، ہر پہلو میں ہمیں اسلام ماشاء اللہ جس کی تربیت کرتا ہے نا الحمدللہ، میرے خیال میں کہیں بھی انسان ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا نہیں ہو اگر اس سکتا۔ کو فالو کیا اور اسی طرح ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے اور پاکستان کے نظام سے بھی کہ عدل میں، انصاف میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ بندے دل برداشتہ۔ اللہ اکبر۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا اس معاملے کے بارے میں۔ جی جناب شیخ صاحب نے بات پوری بیان فرمائی، میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی سر۔ اس کیس کے حوالے سے جو بات پیش آئی ہے سامنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے اس شخص کو جو بری کر دیا گیا تھا اور اس کی ضمانت قبول کر لی گئی تھی، اس کا باقاعدہ نام لیا تھا۔ اچھا اب یہ ڈی این اے سے زیادہ قوی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ شخص مجرم ہے، ڈائریکٹلی کہہ دینا کہ یہ اس شخص نے بدکاری کی ہے یا یہ ظلم کیا ہے۔ اچھا اب ایک سے ڈی این اے کا ثابت ہونا، یہ دوسرے کا ظلم، یہ اس سے منتفی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس شخص نے ظلم نہیں کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، لیکن شاید دوسرے نے بھی یہ ظلم کیا ہو، حمل اس کے نطفے سے قرار پایا، اور باقی جو ظلم ہے یا ظلم کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ اصل بندے نے رکھی، تو اس کو ایسے چھوڑ دینا، اور پھر یہ بھی ایک محل نظر مسئلہ ہے، اور یعنی اس حد تک پھر اس لڑکی کا دل برداشتہ ہونا کہ اپنے آپ کو جلا دینا تیل چھڑک کے اور خودکشی کر لینا، یہ خودکشی حرام ہے، لیکن جب اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں تو یہ ان کے پاس تو علم نہیں، دین نہیں اور ناسمجھی ہے، تو وہ کہتے بس یہی حل ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ خودکشی کی طرف کوئی بھی نہ جائے، لیکن یہ جو عدالتیں ہیں اس چیز کو مد نظر رکھے کہ جو متاثرہ خاتون ہے
وہ کس کا نام لے رہی ہے؟ بار بار کہہ رہی اب کہہ رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس حد تک گئی ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، لازمی ہے۔ بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب سوالات کی جانب پڑھیں گے، واٹس ایپ پہ ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں ون ویلنگ جیسی خطرناک حرکات عام ہو چکی ہیں جن میں جان کو واضح خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ جب ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں بہت سے، خاص طور پر جب چھٹی کا دن ہوتا ہے نا مفتی صاحب، دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے جس قدر تیزی کے ساتھ پاس سے گزرتے ہیں، اپنی جان کی بالکل پرواہ کیے بغیر دوسروں کو بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان معاملات میں اگر کوئی شخص ون ویلنگ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو شرعاً اس کی موت کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسی موت خودکشی کے زمرے میں آئے گی یا محض حادثاتی شمار ہوگی؟ یقیناً یہ خودکشی ہے، قانوناً بھی یہ ممنوع ہے، شرعاً بھی یہ ممنوع ہے۔ یہ ٹریفک پولیس، باقاعدہ نظام، حکومتیں سب ان کو منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ چیز نہ کرو۔ یہ قاتل ہے، یہ مہلک ہے، اور اس کے باوجود یہ نوجوان ایسا کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ اور ہم ان نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بندے جو ہے نا وہ جان ان کی چلی جاتی ہے، وہ یا زخمی ہو جاتے ہیں، حد سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور جو ان کو تو نقصان ہو ہی جاتا ہے، جو عام لوگ چل رہے ہوتے ہیں راستے پر، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ خودکشی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ان نصوص کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح وہ جو احادیث ہے جو خودکشی کی حرمت پر صریح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں جو آئی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی لوہے کے ذریعے سے ختم کرتا ہے، یا زہر پی کے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کے ختم کرتا ہے، قیامت تک وہ اپنے آپ کو یہی سزا دیتا رہے گا جب تک کہ اس کا حساب نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ کرتے ہیں، اور یہ یقیناً خودکشی ہے، اور یہ والدین پر اور جو ہے نا معاشرے کے جو ارباب اقتدار ہے اور اسی طرح رؤساء ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں۔ اہل علم پر لازم ہے، یعنی جو ہے نا ممبر اور محراب سے اس چیز کی حرمت بھی بیان ہونی چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اہل علم کی ان باتوں کو پھر قبول بھی کریں۔ بالکل۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ جیسے فرما رہے تھے گورنمنٹ کو بھی چاہیے، گورنمنٹ خاص طور پر چھٹی کے روز میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں گورنمنٹ پولیس کی طرف سے، ان کو روکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کرتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ والدین گھر موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں، والدین نے کئی محنتوں کے بعد اتنا جوان کیا تو اس کے لیے کیا کہ ون ویلنگ کرے گا، یہ نہیں سوچتے۔ اس کے ایسے معاملات میں حادثات تو لازمی پیش آتے ہیں۔ تو شیخ فرما رہے تھے، میں چاہوں گا آپ بھی کچھ تلقین کریں، کوئی ان کو نصیحت کریں۔ جی، خصوصاً یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں، جیسے رات تھی یہ نیو ایئر نائٹ، تو اس میں یا ایسے مواقع یا 14 اگست ہوتا ہے یا اور کوئی، مفتی صاحب اب یہ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اب میں پرسنلی آپ کو بتاؤں، فرائیڈے کے روز دیکھتا ہوں جو بائی پاس ہوتا ہے نا، جو بہت ہیوی ٹریفک کے لیے ہوتا ہے، وہاں پر لازمی 50 کے قریب گروپس کی شکل میں آتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہی یہ ہے۔ ہر فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں، اور فرائیڈے اور سنڈے یہ 2 دن چوز کیوں یہ کرتے ہیں سر؟ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ جی، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے رجحان، اور اس میں جی ٹی روڈ اور ان کو بھی کیا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ اسلام ہمیں ہر ایک ایسی چیز سے روکتا ہے جو بے مقصد ہو۔ بے مقصد ہے، یعنی اس سے کیا مقصد ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی کوئی تجربہ آپ نے کوئی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانی ہے کہ آپ تجربہ حاصل کر رہے ہیں؟ یعنی مقاصد ہوتے ہیں نا تجربے کے، یا آپ کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں، یا آپ نے انڈیا سے ٹکرانا ہے، ون ویلنگ جان جوکھوں میں ڈال کے کوئی نہ کوئی، یا کوئی یعنی اقدام کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمیں شریعت کہتی ہے کوئی بھی تم نے اقدام کرنا ہے، تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل۔ یہ جو حدیث مبارکہ نا بڑی عام ہے اور یعنی بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بے مقصد کاموں کو اپنی زندگی سے نکالتے چلے جانا، یہ اسلام کا حسن ہے۔ تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک تو دیکھیے، ایک طرف یہی رونا روتے ہیں جی پیٹرول بڑا مہنگا ہے، مہنگائی ہے، اور انہی کے بچے جو ہے نا یہ پیٹرول ویسے ہی نکل جاتے ہیں، یعنی دور دور کے، یعنی کوئی مقصد نہیں ہے جانے کا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کئی لوگوں کو گراتے ہیں، الجھاتے ہیں،
ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ جرم ہے۔ بے شک سے اچھا پھر یہ ہے کہ اس میں حادثات کا جو شکار ہوتے ہیں، خود تو بندہ گیا نا، اب یقیناً جو ان کی وجہ سے ایسے حادثے کا شکار ہوگا تو ان کا قتل دیت کے طور پہ ان پہ ان کے سر ہے۔ ہاں جی ان کے سر ہے، بالکل سر۔ تو وہ ایک مجرم بن جائیں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے، جوانی اللہ تعالیٰ نے دی تو جوانی کے متعلق ایک علیحدہ سوال ہے، آپ جانتے ہیں، یعنی زندگی کے متعلق علیحدہ سوال ہے اور جوانی کے متعلق علیحدہ سوال ہے۔ وہ علیحدہ سوال اس لیے ہے کہ جوانی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں ہو جاتی ہیں، اس کے جذبات، اس کی قوت، طاقت اور سب کچھ اس کو اللہ تعالیٰ اضافی دے دیتا ہے۔ تو اس سے علیحدہ سوال آپ دیکھیں، کوئی بندہ اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی میں روڈوں پہ ون ویلنگ کیا کرتا تھا، یہ کیا جواب ہے؟ کیا زندگی ہے؟ کیا یہ جوانی اور کیا یہ حیثیت ہوگی؟ تو اس وجہ سے انسان کو کوئی بھی اقدام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی حادثے ہوتے ہیں، اب لوگ نا عموماً یہ کہہ دیتے ہیں جی حادثے تو ویسے بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ نا دیکھیں ایک حادثہ ویسے ہو جانا اور بات ہے، راہ چلتے پتہ ہی نہیں، جی راہ چلتے ہیں کوئی ایسا جی ہو گیا، اور ایک ہے ون ویلنگ کرتے ہوئے، اس کا پتہ ہے کہ بہت فرق ہے۔ یعنی اس نے تو سمجھے کہ اپنی جان کو خود اس مشکل میں ڈالا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کو روکا بھی گیا، معاشرے نے روکا، حکومت نے روکا، لیکن وہ ایسا کر رہا ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ لوگ اس سے دھوکہ کھا کے بھی نہ ایسا کر لیں۔ بے شک سے بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین پیغام یہی ہے کہ کوشش کریں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں، کوئی خود پہ رحم نہیں آتا تو والدین پہ رحم ضرور کر لیں۔ انہوں نے آپ کو اس قدر الحمدللہ محنت کوشش کر کے وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اچھی پوسٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک اچھا شہری بنتے دیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں۔ اپنی جان کی تو آپ کو فکر نہیں، دوسروں کی خاص طور پر فکر کر لیں۔ اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہاں پر وقفہ ہے چھوٹا سا جی۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو بھی شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے لائیو جان سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے جی، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنے سوالات لائیو مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کو ان کے جوابات لائیو مہیا کریں گے، ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جی، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے الحمدللہ پیغام کلب کا ممبر بننے کا ایک سنہری موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، اور جو آپ نے ماہانہ 1000 ہمیں ڈونیٹ کرنا ہے پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے، اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے جی، ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ فراہم کر دیں گے، اسکرینز پہ آپ کے چل رہی ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا جی یہ کہ 1000 میں 5 منٹ کی نشریات انشاءاللہ سپانسر کی جائیں گی آپ کی جانب سے، انشاءاللہ تعالی دینی نشریات پوری دنیا تک پہنچے گی۔ 10 کروڑ سے زائد دیکھنے والے الحمدللہ ہمارے لوگ ہیں، ان تک پہنچے گی۔ ڈیٹیل جو ہے آپ نے جہاں پر 1000 روپیہ آپ نے کہاں پہ سینڈ کرنا ہے اس وقت اسکرینز پہ چل رہا ہے، ایز ویل ایز آپ خود فارم بھی فل کر سکتے ہیں۔ فارم کہاں پہ فل کرنا ہے؟ ویب سائٹ آپ نوٹ فرما لیجیے www.paighm.tv www.paigam.tv آپ نے سرچ کرنا ہے، وہاں پر آپ خود فارم بھی فل کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فارم فل کریں انشاءاللہ، اور پیغام کلب کے ممبر آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور قبلے کا علم نہ ہو، اور وہ شخص ایسے بھائی کی گواہی نظر انداز کر دے جو اکثر جھوٹ بولتا ہے اور اپنی مرضی سے قبلہ اختیار کرے، بعد میں معلوم ہو کہ اصل قبلہ وہی تھا جس کی گواہی نظر انداز کی گئی ہے، تو کیا اس کی نماز درست ہوگی یا ضائع ہوگی مفتی صاحب؟ اچھا، یہ جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے جو اپنی زندگی میں اکثر جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ دینی معاملات میں بھی بولتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیاوی معاملات میں وہ جھوٹ تو بولتے ہیں، مزاحن بھی بولتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ مسلمان جو ہے، مسلمان کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ
وہ دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا. جب اس نے ایسے کہہ دیا کہ آپ جو ہے اس طرف نماز درست نہیں پڑھ رہے, قبلہ نہیں ہے, آپ کا بالکل, تو اس بات قبول کر لینی چاہیے اور اس پر عمل کر لینا چاہیے. اور اگر بعد میں معلوم ہو گیا کہ اس کی بات بالکل درست تھی جی تو قضا دینی پڑے گی. اچھا قضا دینی پڑے, قضا دینی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب اگر ایسا ہو کوئی موجود ہی نہیں ہے پاس, پہلی دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں, اب اندازے موبائل بھی, حالانکہ موبائل میں موجود ہوتا ہے آپشن, اگر وہ بھی علم نہیں ہے, بعد میں ذہن میں آیا بس ہی پڑھ لی نماز اپنے اندازے کے ساتھ, بعد میں علم ہوا جی یہ تو قبلہ درست نہیں, میں غلط پڑھ چکا ہوں, اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ جب ایک دفعہ نماز پڑھ لی ہے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یہ اس صورت میں کہ بندے نے اپنا اجتہاد کیا, کوشش کی, ہاں جی بالکل, ایک اس کے ذہن میں یہ آیا کہ ہاں جی اس سمت میں قبلہ ہے, جی جی اس کی طرف اس نے نماز پڑھ لی, ہاں جی بس وہ یہ ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے اس بارے میں. جی جی, اس صورت میں وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کے جی 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 فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ہاں جی تو یعنی اگر قبلے کا نہ پتہ چل سکے تو پھر جس طرف بھی رخ کر لو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کا چہرہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سہولت تو شریعت ہمیں دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں جیسے وہ گواہی کی بات ہے نا, جی جی اس سے وہ کہا کہ قبلہ اس طرف ہے, جی جی تو اب دیکھیے نا, یہ بھی تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس کی گواہی دینے میں اگر وہ جھوٹی دے رہا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہے. عموماً جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا معاشرے میں, وہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کا نقصان. تو قبلہ غلط بتانے میں اس کا کیا نقصان ہے یا اس کو کیا فائدہ ہے؟ بالکل. تو یہ چیزیں بھی دیکھ لینی چاہیے. تو کبھی ایسے شخص پہ بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ کیونکہ اس کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے. ہاں جی بالکل, وہ قبلہ بتایا جی اس طرف ہے, اور یہ بات بالکل شے کی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ وہ دینی معاملات میں کم از کم یعنی رہنمائی میں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولا جائے. ٹھیک ہے جی. نعمان فاروقی صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ میرے ایک دوست سعودیہ سے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نمازوں کے بعد اللہ اکبر نہیں کہا جاتا. بیسیکلی جو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں وہاں پر اللہ اکبر نہیں کہا جاتا. سنت سے کیا ثابت ہے شیخ؟ جی یہ جو سوال کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ سعودیہ میں ہم ایسا نہیں دیکھتے. اچھا, سب سے پہلی صورت یہ یعنی نہیں, یعنی کہ سوال کا پہلو ہے کہ سعودیہ میں ہم ایسا نہیں دیکھتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ یعنی اس سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو سعودیہ میں ہے وہ معتبر ہے, وہ ٹھیک ہے, جو وہاں پہ رائج ہے اس کو دین سمجھ رہے ہیں. ہاں اس کو بیسیکلی دین سمجھ رہے ہیں. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم ان سے کہیں گے کہ یعنی وہاں پہ اگرچہ بہت سی اچھی بات اور اچھے کام اور امور وہ ہوتے ہیں, لیکن دین جو ہم نے جہاں سے حاصل کرنا ہے وہ کتاب و سنت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو یعنی سعودیہ سے کہنے کا مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. یعنی جب تکبیر کہتے تھے نا سارے مل کے اللہ اکبر, تو پھر ہمیں پتہ چلتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. جی جی صحیح بخاری کی حدیث. اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا, یہ بھی حدیث مبارکہ سے بالکل ثابت ہے. تو یہ جو حضرت ابن عباس کی یہ بات ہے نا کہ اب ذہن میں یہ بات بھی آئے گی, اچھا حضرت ابن عباس مسجد میں نہیں ہوتے تھے, وہ اس وقت چھوٹے تھے, یعنی عمر ان کی اتنی نہیں تھی ابھی, تو وہ ظاہر ہے وہ کبھی نماز میں نہیں ہوں گے, تو اس وجہ سے انہوں نے وہ سنی اور پھر انہوں نے حدیث بیان کی کیسے ہم نماز کے اختتام کو تکبیر سے جانتے تھے. تو یہ ظاہر ہے گھر بھی ان کا جہاں بھی ہو, لیکن یہ ہے کہ مسجد میں وہ نہیں تھے, اس وجہ سے وہ پہچان لیتے تھے. تو اس کا مطلب ہے ذرا بلند آواز سے کہنا چاہیے. تو یہ نماز کی یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ نا اسے اگنور کیا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, یعنی اگنور کیا جاتا ہے, اور کئی لوگ اس کی جگہ کچھ اور بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ سلام سے لے کے آغاز سے لے کے سلام تک اور سلام کے بعد تک اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر اپنے ذکر اذکار جو بھی کرنے ہیں وہ کریں, لیکن اس صورت میں تکبیر ہی کو اہمیت دینی چاہیے اور سب مل کے ایسا کہیں تاکہ وہ سنت کا احیاء ہو جو اس زمانے میں ذرا مٹتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم, حافظ بلال صاحب قصور سے. السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے مزاج الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ سنائیں, آپ صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. پر آپ کے میں کوشچن ہوں یہ اہمیت کے حوالے سے جی اتفاق کے حوالے سے تقریباً تمام ممالک میں جو آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جی پاکستان سمیت یہ شرعن طور پر یہ جائز ہے جی؟ یہ فضول خرچی تو ہے ہی نا. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حافظ بلال صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ آتش بازی کے معاملات کل رات دیکھنے کو ملے، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں شرعن درست ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے درست. اچھا. شرعاً اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. ایک تو اس میں مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور اس کے علاوہ یہ کفار کے ساتھ ایک مشابہت بھی ہے. اگرچہ وہ دین کے معاملے میں مشابہت نہیں ہے، عام معاملات کے اندر یہ مشابہت ہے، لیکن یہ ایک قبیح چیز ہے جس کے اندر مسلمان ان کی مشابہت کر رہے ہیں. ہاں جی. جو سال ہے، سال، یہ ایام، مہینے، یہ سارے اللہ ہی کے ہیں. بے شک سے کوئی سورج کے ذریعے سے حساب شروع ہوتا ہے اور کوئی چاند کے ذریعے سے. لیکن مسلمانوں کا جو دین ہے اور اس دین کے جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ یہ جو ہے نا چاند کے حساب سے ہے. یعنی ہم جب روزے رکھتے ہیں رمضان کے تو اس کا تعلق بھی چاند سے ہے. عید کرتے ہیں تو چاند سے ہے. حج کرتے ہیں تو اس کا تعلق بھی چاند سے ہے. عرفہ کا دن فلان فلان، یہ سارے معاملات، حتیٰ کہ یہ جو عدت وفات ہے، عدت طلاق ہے، تو ان کا تعلق بھی نا یہ چاند کے مہینے کے ساتھ ہی ہے. تو مسلمانوں کو تو اس دن کو یعنی کہ یاد رکھنا چاہیے، ان ایام کو، اس سال کو. اور بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں ان کو 1 جنوری کا پتہ ہے کہ یہ نئے سال کا پہلا دن ہوتا ہے. اچھا، لیکن اسلامی سال، قمری سال، جن کے ساتھ بہت سے امور وابستہ ہیں، نیکیاں وابستہ ہیں، اعمال وابستہ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ ایک جو سلسلہ چلا ہے بالکل ناجائز ہے. ہم اس کی بالکل تائید نہیں کر سکتے، اور نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. آتش بازی سے کہیں پر آگ بھی لگ سکتی ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے. سر، اسلامی سال جو آپ نے فرمایا اس کا آغاز کب ہوتا ہے اگر ہمارے ناظرین؟ ہاں جی، اسلامی سال کا جو صحابہ کرام کے اجماع سے اس کی ابتدا ہوئی وہ 1 محرم. محرم قمری سال کا پہلا مہینہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. محرم، پھر صفر، پھر ربیع الاول، اور آخری مہینہ جو ہے نا قمری اسلامی سال کا وہ ذوالحجہ ہے. وہ مہینہ جس میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے بعد نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے محرم. بالکل سر. تو یہ اسلامی سال اور قمری سال کا یہ مسئلہ ہے. ایک اور بات جو شیخ صاحب نے پہلے جو مسئلے کی روح سے انہوں نے بیان فرمائی، وہ مسئلہ کیا تھا؟ سر تکبیر کا تھا. ہاں جی، نماز کے بعد. بالکل جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ تکبیر جو ہے نا نمازوں کے بعد بلند آواز سے یہ کہنا چاہیے. اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہتے تھے. جو سعودی عرب کا معاملہ ہے نا، وہاں کے بعض اہل علم وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اس تکبیر سے مراد یہ اکیلا تکبیر نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد جو 33 مرتبہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ہے. تو جیسے ہی وہ سلام پھیر لیتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے. یہ بعض اہل علم کا یہ اجتہاد ہے. اس بنا پر سعودیہ کے اندر بہت سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے تو حجت جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت میں جو بات واضح طور پر آتی ہے تو اسے ہم قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی نعمان فیروز صاحب. شیخ سے بات ہوئی سال کے متعلق، جو سوال تھا ہمارے بھائی کا، اس کے بارے میں چاہوں گا آپ بھی. ہاں جی، یہ جو آتش بازی کی جاتی ہے، اب اس کے گرد لوگ سارے کھڑے ہیں اور وہ ہو رہی ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں کہ مجوسیوں کو جو آتش پرست تھے یا ان کی تہذیب کو، تو وہ بھی ہمیں اسی طرح دکھائی جاتی ہے کہ آگ ہے، اس کے گرد کھڑے ہیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح. تو ایک تو یہ سمجھیں کہ اس کی بھی ایک نقالی ہو گئی یا اس سے مشابت ہو گئی.
تو ہمیں آگ کو یعنی جو لوگ آگ کو دیوتا سمجھتے ہیں ہم نے ان کا انکار کرنا ہے. ایک مذہبی پہلو تو یہ ہے. جی اچھا پھر یہ ہے کہ جی شیخ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بتاؤں کہ آج کل جو ہے نا آتش بازی وہ کلوز تو نہیں ہوتے, آسمان کی طرف ہی دیکھتے ہیں زیادہ, کیونکہ اوپر کو جا کے ہی آتش بازی ہوتی ہے, آسمان پہ یعنی ہوتی تو وہ آگ کے لیے نا, آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ, یعنی اس سے کوئی مشابت تو ہے نا. کئی لوگ کمپیوٹرائز بھی تو دیکھتے ہیں شاید, لائیو بھی چلتے ہیں, ہمیں لائیو سٹریمز ملتی ہیں بہت وہ زیادہ. تو یعنی یہ تشبیہ جو ہے نا کلی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. ہم جب بھی کوئی بات کسی قوم کی یا کسی کے ایسے معاملات کی پیش کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ یعنی کچھ نہ کچھ مشابت. آگ کو اہمیت دینا وہ تو ہے نا, یعنی آگ کو اہمیت دی جا رہی ہے, اس کے رنگوں کو, اس کی تو جو بھی ہو بے شک اوپر جائے یا نیچے ہو, یا اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, بہت سی صورتیں ہیں, تو اس وجہ سے اس سے بچنا ہی چاہیے. ایک تو اس سے مشابت نہ آئے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لطافت سے ہمیں روکا ہے نا ان کی مشابت سے, وہ بہت گہری ہیں باتیں. مثلاً آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا نماز میں, اس طرح بیٹھے ہوں اور اپنا بایاں ہاتھ پیچھے نکال کے بیٹھ جائیں, اس سے روکا. اب آپ بتائیں, بایاں ہاتھ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا بعض لوگ, اکثر اوقات بیٹھتے ہیں. جی تو بایاں ہاتھ نکال کے بیٹھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ کہ وہ یہود کا بیٹھنا ہے, اس طرح تم نے نہیں بیٹھنا. آپ اندازہ کیجئے کہ نہ کوئی عبادت ہے ان کی, نہ کوئی ایسا, لیکن وہ چونکہ ایسے بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں منع فرما دیا کہ ایسے نہیں بیٹھنا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت. تو آپ اندازہ کریں کہ شریعت ہمیں ایک علیحدہ تشخص دیتی ہے, علیحدہ ایک مقام دیتی ہے, ہم نے وہ سب مٹا کے ان کی نکالی میں بہت آگے بڑھنا شروع کر دیا. ایک تو نکالی ہے, ایک تشبیہ ہے ان سے, کفار سے, غیر مسلم لوگوں سے, ان کی تہذیب سے. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک فضول خرچی کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں تبذیر. تبذیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناجائز کام میں خرچ کرنا. بالکل ٹھیک. تو اس کے متعلق تو واضح قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ شیاطین کے بھائی ہیں. تو دیکھیے اس رات میں پھر کیا ہوتا ہے, یہ صرف آتش بازی نہیں ہوتی, بہت کچھ ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں, ہوٹل بک ہوتے ہیں, اور بہت سے حادثے ہوتے ہیں, میوزیکل نائٹس, اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ صرف آتش بازی تک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کہ ہم ایک اسلامی تہذیب کو آگے لے کے چلیں, اور اسلامی مہینوں, یعنی لوگوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے. حرمت والے مہینوں کا پوچھ لیں, اس کا نہیں پتا. اور یہ رجب جو چل رہا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے, لوگوں کو اس کا نہیں پتا, اس کی حرمت کا نہیں پتا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اس میں مزید زیادہ اہتمام انشاءاللہ مزید اس پہ بات کریں گے کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے, کہ کیسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے جو اسلامک نیو ایئر ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ناظرین کرام یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے جی, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرینس پہ بھی اس وقت چل رہا ہے, آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے. 0421117000, یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے, اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو پروگرام میں ہی مہیا کیے جائیں گے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں, نمبر نوٹ فرما لیجیے. 0321565200, یعنی 0321565200. اور خوشخبری یہ ہے جی الحمدللہ کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے جو پیغام کلب کا ممبر بن سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے جی, صرف 1000 روپے ماہانہ میں آپ 5 منٹ کی جو نشریات ہیں وہ سپانسر کر سکتے ہیں. اب لاکھوں لوگ آپ کی طرف سے سپانسر کی گئی جو نشریات ہوں گی, دعوتی نشریات, وہ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے جی, آپ خود بھی فارم فل کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے. ویب سائٹ آپ نوٹ فرما لیجیے, www.paigam.tv. اسپیل اس کے کچھ یوں ہیں جی, www.paigam.tv. آپ یہاں پر جا کے خود بھی فارم فل کر سکتے ہیں, یا اسکرینز پہ اس وقت نمبر چل رہے ہیں, اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے, آپ ڈائریکٹلی وہاں پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں, یا رابطہ بھی کر سکتے ہیں. رابطے کے نمبر بھی چل رہے ہیں جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب یہ ایک بہت سنہری موقع ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو اس بارے میں نا یہی کہوں گا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے وہی سناؤں گا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ,
خیر پر دلالت کرنے والا، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خیر خود کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ جو دین ہے اور دین کی جو مسائل ہے اس کی طرف کوئی رہنمائی کرتا ہے جی جی تو یہ یقیناً وہ کرنے والے کی طرح اس کو بھی اجر ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک شخص پیغام ٹی وی اس کو یعنی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور پیغام کلب کا ممبر بنتا ہے اس طریقے کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے وضاحت فرمائی، جی سر۔ تو اب یہ یعنی یہ دعوت میں باقاعدہ شریک ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ اور پیغام ٹی وی اس کا ہے کیا؟ جی جی بالکل قرآن، سنت، شرعی مسائل الحمدللہ۔ اور اسی طرح لوگوں کی رہنمائی، یعنی تمام جہتوں میں جو شرعی رہنمائی ہے نا وہ مد نظر ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یعنی ایک معاشرتی مسائل کو اور سماجی مسائل کو بھی یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے، تو وہ بھی جو بنیادی نظر ہے وہ کیا ہے؟ شرع کی روح سے، ہاں بے شک۔ وہ شرع کی طرف سے، یعنی اگر طبی مسائل بھی یہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ایک شرعی حکم ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ شرعی حکم ہے۔ تو ان تمام امور کے ساتھ تعاون، چاہے وہ 1000، یہ پہلے واقعی ایسے ہوتا تھا نا کہ ایک بندہ کہتے یار 1000 میں دوں گا، لوگ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، یا بندے کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جب یہ جو سلسلہ چلا ہے ہاں جی الحمدللہ، پیغام کلب کا، اس میں 1000 روپے دے دے، 1 مہینے کے لیے دے دے، اور 5 منٹ، وہ 5 منٹ کروڑوں لوگ آپ کا وہ پروگرام دیکھیں گے، اور ان میں سے ایک بندہ بھی نہ وہ اس پہ عمل کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ، آپ کے ذریعے سے اگر ایک بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، صحیح رہنمائی اس کو مل جاتی ہے، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرخ اونٹوں یعنی کہ بہت عمدہ مال سے بھی آپ کے لیے یہ بہتر ہے، ایکسپینسو ترین۔ ہاں جی بالکل۔ اور یہ جو دعوت دین ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندے کا کام ہے، یہ مجموعی امت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں دعوت کی جو انداز ہیں، طریقے ہیں، وہ مختلف ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو بڑا ہی مؤثر ہے، یہ گمراہ طبقات انہی ٹی وی چینل کے ذریعے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ہاں بالکل سر۔ تو آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور تھوڑا سا تعاون کر کے اس دعوت دین کے سلسلے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یقیناً میں تو ان لوگوں کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں جو اس کار خیر میں حصہ ڈالیں گے، تو اللہ ان کو بہت اجر دے گا انشاءاللہ سر۔ بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ شیخ بیک ٹو دی ٹاپک، سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندگی بخشی، اس کا حکم بتا دیں شیخ۔ جی یہ حدیث مبارکہ مختلف کتب میں آئی ہے، اچھا، تو سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ تو الفاظ اس کے ایسے ہیں کہ من سترہ مومنن، کہ جس نے مومن کی پردہ پوشی کی، جی جی، تو وہ ایسی ہے فکانما احیاہا موعودۃ، کہ اس نے ایک جو زندہ درگور کی ہوئی بچی ہے اس کو زندگی بخشی۔ تو اس میں جہاں تک علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، جی جی، انہوں نے تو اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اچھا انہوں نے ضعیف قرار دیا؟ جی، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرے جو بعض محققین ہیں انہوں نے اسے حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور اس میں مولانا زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے سنن نبی داؤد میں اسی حدیث پر اس کو حسن لکھا ہے۔ حسن درجے کی حدیث؟ حسن درجے کی یعنی مقبول روایت ہے، اگرچہ علامہ البانی کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب جو بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی مومن کی پردہ پوشی کریں۔ تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو عیوب ٹٹولتے ہیں، پھر ان کو سامنے لاتے ہیں، پھر ان کو میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، اور وہ پھر مستقل طور پہ ان کی ایک بے عزتی کا سامنا کرتے ہیں، تو یہ شریعت میں منع ہے۔ وہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا تھا نا کہ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بیں وہ خطا پوشو کریم، سبحان اللہ، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمیں پردہ پوشی کی طرف آنا چاہیے۔ یہ میڈیا نا ہر ایک کے پاس وہ چیزیں ہیں، اور
ہاں جی بہت ایزی ہے بالکل کسی کی عزت کو تار تار کرنا، اس کی بے عزتی کرنا. اچھا عیب دیکھیے، عیب ہے کیا کہ عیب موجود ہے اور آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. حالانکہ کرنا انہی کے سامنے چاہیے، کرنا انہی کے سامنے چاہیے. جی ہم نے دیکھی اور ہمدردی اور خیر خواہی سے نصیحت کرتے ہوئے. تو اس حدیث کے پیش نظر وہ اتنا بڑا اجر پائے گا گویا کہ اس نے ایک زندہ درگور کی ہوئی بچی کو زندگی بخش دی. یعنی اس کو ہاں جی قبر سے نکال دیا اس کو، حالانکہ وہ مر رہی تھی تو اس کو نکال دیا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت بیان ہے. چھوٹا کام ہے سر. بالکل. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ اس بارے میں فرمائیے گا آپ بھی. یہ جو حدیث ہے نا جی سر، یہ صحیح ہو یا ضعیف ہو، اچھا یہ ڈیبیٹ الگ ہے. ہاں جی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں بالکل. صحیح حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے اور دیگر کتب میں بھی حدیث آئی ہے، وہ کیا سر؟ من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس پر پردہ ڈالے، ہاں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اس پر پردہ ڈالے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے عیوب کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کو یعنی کہ تجسس میں لگے رہتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ لوگ معاشرے کے اندر قباحت اور شناعت اور خرابی کو عام کرنے والے ہیں. ایک شخص ہے، اس نے کسی کا عیب ظاہر کر دیا کہ فلان میں یہ عیب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس کے بارے میں. ہاں جی جی. اچھا اس عیب کی اصلاح تو آپ نے کی نہیں، ہاں اس کی تشہیر کر دی. اگر وہ کوئی اخلاقی عیب ہے، ہاں جی، اس بندے کا تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ اسی معاشرے میں رہ رہا ہے اور لوگ اس کو عزت بھی دے رہے ہیں، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہے. بالکل سے دوسرے لوگوں کو نا اس سے ترغیب ملتی ہے، شہ ملتی ہے کہ یار اس کا کس نے کیا بگاڑا ہے، لہذا اگر یہ شروع کرے تو کیا اس کو خطرہ ہے یا کیا نقصان ہے. تو یہ نا بہت بڑا جرم ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور پردہ پوشی کا جو ثواب ہے سبحان اللہ وہ بہت زیادہ ہے. بندہ تو کمزور ہے، ہاں جی، اور کوئی نہ کوئی عیب ہر بندے کے اندر موجود ہے، انسان ہے، غلطیاں کریں. ہاں جی بالکل. اب یہ جو ہے نا اگر بندہ کسی پر پردہ ڈالے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا. یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. صرف بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات کی شیخ آپ نے کہ ہم کسی میں عیب نظر آئے تو ہم اصلاح کرنے کی بجائے تشہیر کرتے ہیں. ہمیں اصلاح کی طرف آنے، تشہیر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یہ کام ہی غلط ہے. بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ حکومت نے رسمی اجازت دی ہے بسنت منانے کی، آ رہی ہے ریسنٹ ڈیز میں سر، اگر اس دوران کسی شخص کا گلا کٹ جائے تو اس کی دیت یا قصاص کس پر واجب ہوگی؟ یہ جو ہے نا قصاص کا مسئلہ تو مشکل ہے. اچھا. کیونکہ وہ قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ انہوں نے بہانہ بنا کے اس کو قتل کرنا ہی ہے، جی جی، تو دو بندے ادھر کھڑے ہیں، دو بندے ادھر کھڑے ہیں، اور یہ بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے اور وہ تار کو کھینچ کے، دھاگے کو کھینچ کے اس کو ہلاک کرے، قتل کرے، تو پھر تو وہ قتل عمد میں آ جائے گا. لیکن جو عام صورت ہے اس صورت میں قتل عمد بھی نہیں آتا، لیکن دیت میں یہ جو ہے ضرور آ جاتے ہیں. وہ جو فاعل ہے وہ بھی آتا ہے، اور حکومت جو ہے نا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ حکومت نے ایک ایسے کام کی اجازت دی ہے جس کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. اور اس میں ہے کیا؟ ہاں بالکل سوچنے کی یعنی بات ہے. کوئی فائدہ کیا ہے؟ کیا ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ ایک یہ جو صوبہ ہے اس کو ترقی مل جائے گی؟ کیا ہوگا؟ یعنی ایک اگر اس کے پیچھے ہم جائیں تو 25 سال سے ویسے ہی اس کو اجازت نہیں تھی کرنے کی. تو کیوں نہیں تھی؟ سوال تو ہے کہ غلط کام تھا، اس وجہ سے نہیں تھی. ابھی کل پرسوں ایک بچی، چھوٹی بچی، وہ ڈور پہ پھرنے سے نا وہ زخمی ہو گئی ہے، اور کیسی اس کی عجیب حالت ہے. تو یہ تو اچھا یہ پابندیاں لگاؤ کہ یہ ڈور اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، شیشے والا نہیں ہونا چاہیے فلان. اب یہ جو ہوا یہ کس آپ نے تو پابندی لگائی ہے اور پھر بھی یہ ہو رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی نا اس سلسلے میں عوام کی بات یعنی سن لینی چاہیے. سارے لوگ جو دانشمند اور دانشور طبقہ ہے
سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کو واپس لے لو. لے لو. بہت شکریہ جی مفتی نعمان فاروق صاحب. شیخ فرمائیے اس بارے میں. شیخ نے بھی الحمدللہ رہنمائی کی ہماری. ہمارے ہاں تہذیب و ثقافت کے نام پہ یا بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے. عام دانشور بھی اس کی اجازت نہیں. جی بہت سے ایسے معاملات ہیں. جی ہم یعنی کہتے ہیں کہ لوگوں کو نا انٹرٹین کرنا ہے, ان کو یہ ان کے ذوق پورے کرنے ہیں, شوق پورے کرنے ہیں. تو یہ نا دور حاضر میں کچھ چینجنگ آ گئی ہیں دین کے حوالے سے, سوچ فکر کے حوالے سے. اب اسلامی تہذیب اور ثقافت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا غم میں ان کو ڈال دیں یا مشکلات بدل دیں, اور اس کے نتائج میں یہ چیز تو ہے بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت نے پورا اس کے لیے پلان کیا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. حکومت نے کہا جی غالباً جو جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اس دن بائک نہیں چلانی یا ایسا کچھ ہے, فری بس چلے گی, اس میں آپ سفر کریں ایسا کچھ. تو پھر لوگوں کو بھی ذرا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ حکومت نے اگر وہ کیا ہے تو یہ بھی تو اہتمام کیا ہے, تو کم از کم آپ چلیں اپنے معاملات کو ان دنوں میں اس طریقے سے مینیج کر لیں. اچھا یہ صورت ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی اگر دیکھیے حکومت نے سارے پہلو مد نظر رکھے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ یقین کیجئے اندرون شہر والے, میں نے خود سنا, یقین کیجئے ان کو اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ بسنت آ رہی ہے اب, کہ اچھا ہم نے یہ کرنا ہے, اچھا ایسے ہوگا ایسے ہو, جیسے اپنی بولی میں کرتے بہت اس میں لوگ. یعنی میرا مطلب ہے کہ اگر حکومت نے ایسا کیا ہے وہ بھی اس عوام کے وجہ سے ہی کیا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے, اور انہوں نے ایسے خوشی تھی ان کے چہروں پر, میں حیران ہو گیا یار اتنا بھی شوق ہوتا ہے. اور یہ ہم دیر سے دیکھ رہے ہیں, جو اس کو شوق ہے جس چیز دیر سے دیکھ رہے ہیں, اور لوگ ایسا کرتے ہیں. اور انہوں نے کئی سالوں سے وہ اپنے گڈے پتنگ وہ نا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, کب اجازت ملے اور کب ہم یہ کریں کام. انہوں نے ختم نہیں کیے, ان کے جو ہے نا اسٹور میں اور ادھر پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ان کا بھی ایک ذوق ہے, تو حکومت نے اگر اس کے پیش نظر یہ کیا ہے, ایک تو روز کی اجازت اگر دی ہے, اور اس میں بھی حکومت نے اس کے تحفظات بھی بتائے ہیں, ریسٹرکشنز بہت سے لگائی ہیں. تو اگر پھر کوئی بندہ ایسے زخمی ہو جائے یا ایسا کوئی شکار ہو جائے, پھر اس کا بھی تو اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہوگا. یہ بات بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا شیخ آپ اس بارے میں فرمائیے. شیخ نے تو ہمیں کسی نہ کسی حد تک اجازت دی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں نا کہ موٹر سائیکل پر پابندی ہے. اب ایک بندے کے گھر میں نہ بیماری ہے, تو کیا یہ حکومت صاحب جو ہیں ان کے گھر میں ایمبولینس بھیجے گی؟ کوئی اور ضرورت پیش آ گئی ہے, کسی کے گھر آٹا نہیں ہے, تو اب موٹر سائیکل وہ نہیں لے کے جائے گا تو کس چیز پہ جائے گا؟ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ موٹر سائیکل والوں کو یہ نقصان ہوتا ہے, بعض اوقات پیدل چلنے والوں کو بھی یہ نقصان ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اور جو عوام ہے تو یہ اکثریت نہیں ہے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اور تھوڑے سے لوگوں کا نا وہ شرذمہ قلیلہ, ان کا کوئی اعتبار ہے نہیں. جو لوگ جو دینی مسائل کی طرف ان کی اتنی توجہ نہیں ہے اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہے. اچھا کبھی آیا جلوس نکلا ہے کہ وہ بسنت پہ پابندی ہے اور پتنگ بازی پہ پابندی ہے لہٰذا یہ کھول دو؟ نہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے, بہت چھوٹا سا. ہاں جی, اخبار میں بھی نہیں ہے, کسی مطالبہ نہیں ہے. ہاں عوام تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو کسی بھی طرف لگا دو وہ لگ جائیں گے. یہ تو کام حکومت کا ہے. حکومت جو ہے نا یہ ایک ذمہ دار مسئول ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے ان کو دور کر دیں. اب یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں کہ یہ پتنگیں اڑائیں گے اور لاکھوں روپے کروڑ روپے اس کو جو ہے نا ضائع کریں گے. لوگ کہتے ہیں یہ کھیل ہے. سر یہ کھیل کیسا کھیل ہے؟ یہ ایسا کھیل آپ کو کسی کو ذہنی سکون ملتا ہے یا جسمانی اس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ نہ جسمانی ہے نہ کوئی ذہنی وہ ہے, تو بلکہ لوگ گر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جب اس اجازت تھی نا تو بچے بڑے چھتوں سے گرتے تھے, ہلاک ہو جاتے تھے. پھر اس کی دیت کس کی ذمہ ہوگی؟ چھوٹے ہوتے میں بھی اڑاتا تھا. اچھا واہ, وہ ہے نا, دل میں کہیں نہ کہیں بات موجود ہے. تو خیر وہ جیسے انٹرٹین ہوتی ہے اس طرح ہم بھی کرتے رہے, اور بڑا مزہ آتا ہے جب وہ پیچا اور جب وہ دی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں یہ اس سے کرتا رہا تو اس وجہ سے کسی کو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی کریں. میرے محترم ماموں ہیں حافظ عبدالعظیم صاحب, انہوں نے ایک دفعہ مجھے نا سمجھایا
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ دن گیا اور آج دن گیا اس یعنی انہوں نے سمجھایا ایسے. تو میں ان جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے کبھی ہو جاتا ہے زندگی میں ایسے, لیکن جب اس کے خطرات خدشات اور ایسی چیزیں اور فضول خرچی اور اپنے آپ کو ان کاموں میں کھپانا دن بھر, پھر وہ ہوتا ہے نا دن بھر یہ, ہاں جی, وہ سب کچھ بھولا ہوتا ہے. نمازیں, ہاں جی بالکل نمازیں, بالکل اس کی پھر علیحدہ لینگویج ہے اور اس کی علیحدہ ٹرمز ہیں اور سارا کچھ, وہ پھر بندہ اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتا ہے. بالکل سر, یہ پہلو اب آپ نے کچھ مناسب بات کی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں باتیں جی جی, اصل میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسی, میں نے کہا انکریج نہیں کر رہے تھے, لیکن حکومت نے اگر اجازت دی ہے تو اس نے تحفظات کا بھی کہا ہے, تو عوام کو چاہیے ان تحفظات کا بھی خیال رکھے کہ خود شکار نہ ہو. اگر کچھ خاص ایریے میں کیا گیا تو وہاں پہ اگر ہو سکتی ہے پاسبلٹی تو آپ کر لیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ماں جی, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. اچھا, میری اکثر بات ہوتی ہے آپ کے پروگرام سے بھی, جو صبح کا جو پروگرام ہے صبح پتہ نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, ویری ویلکم ٹو دا شو. بس میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کرانی ہے, اور میں ممبر بننا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہاں جی, بڑی خوشی ہوئی ہمیں. جو میرے پاس پیسے تھوڑے جمع ہوں گے نا, میں 5,000 تو میں نے بچے سے کہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آپ جس طریقے سے آپ کی موٹیویشن ہے, جس طریقے سے یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ان معاملات میں, دل کو سکون بھی ملتا ہے. اور جب الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. جی فرمائیے, کیا آپ فرما رہی تھی؟ بس میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بس دعا میرے بیٹے کے لیے خاص دعا کرائیں. میں آ کے بھی فون کیا تھا کہ وہ بولنے کا مسئلہ ہے اور وہ شادی کا بھی مسئلہ ہے. بس اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اسے نمازی بنا دے. آمین آمین, انشاءاللہ ہدایت کا رستہ دے دے انشاءاللہ. پیغام ٹیلی ویژن نے جو قدم اٹھایا ہے پیغام کلب کے ممبر بننے کا, اسی لیے اٹھایا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے ہمیں کہتے تھے کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. اسی لیے یہ آغاز کیا, آپ کے لیے ماشاءاللہ کیا ہے. جس طرح آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں, بہت سے الحمدللہ ہمارے پیغام کو چاہنے والے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دعوت کا کام بہت دور دور تک پہنچے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیرہ. رخسانہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا یہ جو موٹیویشن ہے, یہ جذبہ ہے, اس کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو بہت اجر دے جی, اور جو دعوت دین کے سلسلے میں انہوں نے تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. اور اس کا عوض, اس کا اجر اللہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جو بیٹے کے لیے انہوں نے دعا کا کہا ہے, تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس بہن کے بیٹے, ہمارے اس بھتیجے, اس بھانجے کو بہت زیادہ نیک بنا دے, نمازی بنا دے, اور ان کے لیے بہت ہی مناسب رشتہ میسر فرما دے. مشکلات جتنی بھی ہیں ان کی, دینی ہے, دنیاوی ہے, صحی ہے, جس طرح کی مشکلات ہے اللہ تعالیٰ سب حل فرمائے اور جو ہے ان کو بہت اجر دے. آمین آمین. سر بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ میں چاہوں گا آپ بھی فرمائیے, الحمدللہ یہ جذبہ جو ہے جس طریقے سے ماشاءاللہ اظہار کر رہی تھی محبت کا پیغام کے ساتھ. جی, اصل میں جو لوگ پیغام سے جڑے ہوئے ہیں یا پیغام سے مستفید ہوتے ہیں, ہاں الحمدللہ, پیغام ٹی وی چینل سے, تو ان کے سامنے تو ہمیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ان کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو پہلے ہی ان کو سب پتہ ہے, پہلے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے یہ جو سفر طے ہوتا ہے نا, جی جی, مثلا ایک لقمہ ہے جو کسی انسان کے منہ میں جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی ایفرٹ ہیں. بالکل سر, کہ کس ذریعے سے وہ کیسے کس مرحلے سے گزر کے پہنچا. ہاں بالکل. تو آج ہم جو ان کے سامنے بیٹھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچا رہے ہیں, سبحان اللہ, رہنمائی کر رہے ہیں, الحمدللہ, دلائل مہیا کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی ایفرٹ ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں ایسے نہیں نظر آ رہا, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی نشریات میں تقریباً غالباً 10-15 لوگ جو ہے نا وہ انوالو ہیں, موجود ہیں, انوالو ہیں, اور وہ پیغام پہنچانے میں. اب ظاہر ہے یہ سب کچھ تو تعاون سے ہی جو لوگ ہمیں پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, ان کے لیے تو بہت لازم ہے الحمدللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ بڑی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کا سرمایہ ایک اچھے کام میں لگ رہا ہے.
بالکل سر، الحمدللہ، عزت سے، وقار کے ساتھ. اور یہ یقین کیجئے کہ اگر کسی کو یہ موقع ملتا ہے نا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میڈیا کا دور ہے، کہتے ہیں زبان پہ یہ بات ہے، زبان سے عام ہے یہ بات. جب میڈیا کا دور ہے تو میڈیا کے محاذ پہ جو سپاہی لڑ رہے ہیں ان سے آپ نے تعاون نہیں کرنا تو اور کس کو دینا ہے آپ نے؟ سب سے اہم بات، سب سے اہم کام. بالکل سر. اور یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کا ایک پیغام دیکھیے لاکھوں گھروں میں جا رہا ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور مستفید ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ بیٹھے لوگ. تو یہ آپ کا سمجھے اس میں ایک کردار آ گیا، اور وہ بڑا کوئی کردار بھی نہیں ہے، یعنی ایک آپ کے لیے ایک معمولی سی رقم کا بھی ایک رستہ نکالا پیغام ٹی وی نے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یقین کیجئے تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے لگ جائے. ہر بندہ تبلیغ میں نہیں جا سکتا، ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ ساتھ دے اور اس طرح ہمارے ساتھ کھڑا ہو، پیغام ٹی وی کے ساتھ کھڑا ہو اور پیغام دنیا بھر میں پہنچتا چلا جائے. انشاءاللہ. شیخ دعا کا خاص انہوں نے کہا ہے. جی دعا ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی گرہ کھول دے آمین، اور ان کے لیے لفظوں کو آسان کر دے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے لیے آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ مفتیان کرام. مفتی عبدالبری خان صاحب، شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے. بیک ٹو دا ٹاپک. پوچھا یہ گیا ہے کہ بھائی میرے شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑتے ہیں، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، دو ماہ ناراض مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، کمرے میں نہیں آنے دیتے، الگ سوتے ہیں. 30 سال میری عمر ہے، بہت پتھر دل ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہایت دردناک کہانی ہے کہ وہ شخص جس نے قبول ہے کہہ کے ایک ذمہ داری اٹھائی، مسئولیت اٹھائی، اب اس مسئولیت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، بالکل، اور گالیاں دیتا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے یہ تو بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. مسلمان کو ویسے گالی دینا یہ جائز نہیں ہے. جائے کہ اپنی بیوی کو اور پھر اس طرح قریب جو حق والی ہے اس کو گالیاں دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا تو یہ تو کفر والا عمل ہے. تو یہ نہایت ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ یعنی کہ اپنے سسر ساس کو بھی گالی دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ قابل اکرام لوگ جس کی وجہ سے کسی کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے، وہ اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے. یعنی اس کی بیٹی آپ کے گھر ہے، بیوی ہے آپ کی، اور آپ انہی لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کا اکرام کرے، احترام کرے، عزت دے، تو یہ سلسلہ ناجائز ہے. اور پھر بیوی کا حق نہ ادا کرنا، حقوق سر، بالکل، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے لیے حقوق ہے عورتوں کے ذمہ. تو آپ نے جب شادی کی ہے تو اعفاف الزوجہ، بیوی کو پاک دامن رکھنا، اس کے یہ ازدواجی جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، یہ ایک فریضہ ہے. یہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے آپ کی. ورنہ پھر تو صاحب کہہ دیں، طلاق دے دیں، الگ کر دیں ان کو. اچھا وہ 30 ابھی یعنی کہ عمر ان کی 30 سال، عمر 30 سال ہے اور سلسلہ یہاں تک چل رہا ہے. تو یا تو واضح طور پر کہہ دو طلاق کا، اور گھر کے اندر بھی ہے، لیکن تعلقات جو ہے نا میاں بیوی والے تعلقات بھی قائم نہیں ہو رہے، آپ نے کمرے میں بھی ان کو نہیں آنے دے رہے. تو یہ ظلم عظیم. ہماری بہن بہت پریشان ہے یہی میاں بیوی حقوق کے معاملے کے بارے میں، وہ کہتے ہیں بہت پریشان. اس کا حل اب آپ نے حل بتا دینا. اچھا حل تو یہ ہے نا کہ اس بندے کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بندی جو میرے پاس آئی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کے، بھائیوں کا گھر چھوڑ کے یہاں پر آ گئی ہے،
اب یہ آپ کی بیوی ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، نان، نفقہ، لباس، سکنا، باقی جو یعنی تعلقات ہیں میاں بیوی والے وہ قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری، اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر صراحتاً طلاق دے دو اور مسئلہ ختم کر دو۔ اور ہم اس بہن کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ برداشت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، لیکن اگر یہ ناقابل برداشت صورت ہے تو آپ خلع لے لیں، آپ اس سے گناہگار نہیں ہوگی اور یہ آپ کا حق ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مفتی نعمان فاروق صاحب شاید اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی چاہیں گے، لیکن کالر آپ کی اجازت سے ایڈ کرتا چلوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان صاحب میں سرگودا سے۔ عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر۔ تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر رات کو عشاء کی نماز کس وجہ سے رہ جائے اور صبح فجر کی اذان سے پہلے اگر ہم ادا کریں گے تو کیا وہ قضاء صبر ہوگی یا ویسے ہی اس کا ثواب ملے گا؟ نماز جتنا رات کو پڑھنے ٹائم پہ پڑھنے سے ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ عثمان صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود تھے کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروق صاحب شیخ فرمائیے اس بات۔ جی، کسی کی پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز کا جو آخری وقت ہے نا اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے آدھی رات تک۔ آدھی رات فار ایگزامپل سر؟ آدھی رات میں بتاتا ہوں، ٹائم اس کا ایسے ہے کہ مغرب سے اذان فجر تک، مغرب سورج غروب ہونے سے لے کے اذان فجر تک رات کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، کیونکہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، ڈیوائیڈ کر جی جی ٹھیک ہے بالکل 2 حصوں میں، تو جو نصف ہوگا نا تو اس کے مطابق نماز کا وقت ہے، اس کے اندر اندر آپ پڑھیں گے تو وہ ادا ہے، اس کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہے، لیکن پڑھنا لازم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں سر آج کل کا ٹائم، ہاں میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، آج کل مغرب ہو رہی ہے تقریباً 5:15 لاہور میں۔ ہاں بالکل سر، ٹھیک ہے۔ اچھا تو فجر جو ہے وہ تقریباً وہ 5:30 اذان ہو رہی ہے، تو یہ تقریباً 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ 5:15 سے آپ لے لیجئے 6 گھنٹے لے لیں، 6 گھنٹے تو وہ بنیں گے یعنی 5 اور 6 11 کے قریب، 11 کے قریب یہی ٹائم بنے۔ اس کے قریب وہ جو نماز پڑھ لیں گے وہ ادا ہے، جو اس سے لیٹ ہو جائے گی وہ قضا ہے۔ تو یہ ہے کہ پڑھنی لازم ہے، یہ نہیں کہنا کہ اب میرا، لیکن اس کے پیچھے اس کی وجہ جانی جائے گی کہ لیٹ کیوں ہوئی، تاخیر کیوں ہوئی۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں اگر نیند آنکھ لگ جائے پتہ ہی نہیں، ہاں پتہ نہیں چلا، تو آنکھ جب لگ گئی ہے نا تو اس میں پھر یہ ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے، کوئی جگا دے، یعنی سونے سے پہلے بندہ کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، گھر والوں سے کہہ دے کہ مجھے اٹھا دینا یا کوئی ایسا۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسا سورس نہیں ہو سکا یا نیند غالب آ گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ لیست تفریط فی النوم، کہ کمی جو ہے نا وہ نیند میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اوکے۔ کمی کیا ہوتی ہے کہ بندہ جاگ جائے پھر نماز کو مؤخر کرے اور اس کو اگلی نماز تک لے جائے۔ اچھا، تو یہ شریعت کی طرف سے ایک سہولت بھی ہے، یعنی اگر کوئی عذر کو دیکھا جاتا ہے، عذر کیا تھا پیچھے، اگر عذر کوئی سالڈ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذر قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی، بات تو وہی ہے جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ جی جی، تو یہ جو عشاء کا جو وقت ہے نا کہ نصف رات تک، ہاں جی، یہ بعض حدیثوں میں صراحت ہے کہ نصف رات تک ہے، لیکن بعض اہل علم نے دیگر حدیثوں کی بنا پر یہ فرمایا ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے نماز فجر یعنی اذان فجر تک ہے، طلوع فجر تک یہ دورانی ہے، یعنی ساری رات، ساری رات تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے، ابن قدامہ کا بھی یہی ہے، اور ہمارے جو بڑے مشہور ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن باز یا سعودیہ کے جو لجنہ ہے ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ رات کے آخر تک اس کا وقت ہے۔ ہاں ایک وقت اختیاری ہے، افضل وقت جو ہے وہ نصف رات تک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وقت جوازی ہے، تو بندے کو تو چاہیے کہ نصف رات سے پہلے وہ ادا کرے نماز، لیکن اگر تاخیر ہو گئی ہے تو بعض اہل علم کے قول کے مطابق یہ پھر بھی ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے، پھر قضا نہیں ہے، لیکن اگر قضا بھی ہے پھر بھی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے،
ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وقت گزر گیا لہذا معافی ہو گئی ہے، نہیں، یہ قرض ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے. وقت گزرنے سے اس کے اندر مزید پختگی آ گئی ہے، کمی نہیں آئی کہیں بھی. بالکل سر، بہت شکریہ مفتی عنی کرام. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر چھوٹا سا وقفہ ہے. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی صاحب ہمیں سوال بھیجا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، ہماری ایک بہن ہے کورٹ سے خلا لیا ہے، اس کی عدت کتنی ہے اور اس عدت کے دوران کیا میں جاب پر جا سکتی ہوں کیونکہ چھٹی نہیں مل رہی مفتی صاحب؟ جی، پہلا سوال کا پہلو تو ہے خلا، اس کی عدت کتنی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں دو رائے تو موجود ہیں. کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ 3 مہینے ہی اس کی عدت ہے. اچھا ٹھیک ہے. طلاق کی طرح، یہ گویا کہ طلاق کی طرح ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. لیکن اگر تحقیقی طور پہ دیکھیں، اور اس میں حدیث بھی باقاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی، ان کی اہلیہ، ان کو جب خلا دلوایا جی جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 1 حیض اس کی وہ عدت بتائی. اچھا، عدت کی جو مدت رکھی، عدت رکھی نا جو مختلع عورت کی جس سے خلا لیا ہو. دیکھیے طلاق اور مسئلہ ہے. اچھا، خاتون نے جس کی ڈیمانڈ کی ہو. ہاں، خلا کی جی جی ڈیمانڈ جو ہے وہ خاتون کی طرف سے ہوتی ہے نا کہ میں اس لباس کو اتارنا چاہتی ہوں. خلا کا مطلب ہے کہ میں اس لباس کو اپنے سے اتارنا چاہتی ہوں. بالکل سر. تو اس سے اتارنے کا مطالبہ کیا عدالت کے تھرو. اوکے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عدت بتائی وہ 1 مہینہ بتائی. اچھا ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ حدیث ہو گئی. اور اسی طرح اچھا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے طلاق، اور اس میں وجہ بھی ایک تھوڑی سی پتہ چل جائے. حکمت وہ یہ ہے کہ طلاق میں چونکہ رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، ہاں جی بالکل سر، اس لیے شریعت نے 3 مرحلے اس کے رکھے، 3 حیض. اچھا، طلاق میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے نا مرد کو. بالکل سر ایسے ہی. تو اس کو وارننگ دی، موقع دیا واپس پلٹاؤ، ہاں کہ رجوع کا حق حاصل ہو، کیونکہ وہاں پہ صلح کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن خلا جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے فسخ نکاح، یعنی نکاح آپ کا ختم ہو چکا ہے. اس وجہ سے وہ عورت جو ہے نا اس پہ تنہائی نہیں اختیار کر سکتی اس کے بعد. اگرچہ 1 مہینہ اس کو عدت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ تنہائی نہیں اختیار کر سکتی. طلاق میں وہ تنہائی اختیار کر سکتی ہے، اور اس کو شریعت نے مدت ہی اسی لیے رکھی ہے وہ 3 مینسز کی، اچھا، تاکہ وہ رجوع کا حق حاصل ہو. اپنے جو شوہر تھا وہ ملیں، آپس میں بیٹھیں، اسی گھر میں رہے. عورت سے، مرد سے کہا گیا کہ تم نے اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، نہ وہ نکلیں اس عدت کے دوران. طلاق والی عدت، 3 ماہ کی عدت ہے طلاق کی جو عدت ہے. لیکن خلا کی عدت 1 حیض رکھی. اور اس میں وہ بعد میں یعنی اس دوران، یعنی خلا ہونے کے بعد عدالت سے جب خلا جاری ہو جائے ڈگری اس کی، تو اس کے بعد یہ میاں بیوی تنہائی یہ تو ختم ہو گیا نا. اب یہ میاں بیوی نہیں ہیں، اب یہ اجنبی ہو گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ایک فرق ہے. یعنی میں نے ایک بات بیان کی آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اگلا ان کا سوال ہے، اس کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا ایسے ہی مختلع عورت کا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی عدت تو اس پہ نہیں بنتی، بس اس نے 1 حیض انتظار کرنا ہے تاکہ وہ استبراء رحم اس کا ہو جائے کہ اس کے رحم میں کچھ نہیں ہے. ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے خاوند کو سے جب اسے نکاح کرنا ہے تو تاکہ اس کے لیے یہ اس کے لیے ہو جائے معاملات جو ہیں. یعنی اس 1 حیض کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکمت سمجھی نا، وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے رحم کا پتہ چل جائے اس میں کچھ نہیں ہے، تاکہ وہ اگلی جگہ نکاح کر سکے. بالکل سر، ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب سے اس معاملے میں. اور اس حوالے سے جو آپ کا اصل وہ سوال تھا، یعنی وہ خاتون کا جاب پہ سر، جی جاب پہ، وہ بالکل جا سکتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اچھا وہ جو 1 حیض ہے اس دوران جاب پہ جا سکتی ہے. جی وہ تو صرف اور صرف جو جاب پہ جانا تو جائز ہے، وہ ویری نیکسٹ ڈے بھی جا سکتی ہے. جی ٹھیک ہے سر. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ اس کے بارے میں فرمائیے. ہاں جی، خلاصہ جو شیخ صاحب نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ یہ خلا فسخ نکاح ہے، اس کی عدت 1 حیض ہے. اچھا ٹھیک ہے. مثلا آج خلا کی ڈگری جاری ہو گئی، جی بالکل سر، اور کل اس عورت کو، کل آئندہ اس عورت کو حیض آیا، 3-4 دن حیض کی گزر گئے، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، وہ حیض سے نکل گئی. بالکل. یہ محققین کا قول ہے اور اس کی دلائل قوی ہے. عام جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلا ہے یہ طلاق ہی کی طرح ہے. البتہ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. وہ بھی کہتے ہیں رجوع نہیں ہو سکتا. تو وہ 3 حیض بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 حیض. مسئلہ بھی یہ ہوا کہ خلا کی عدت 1 حیض ہو یا 3 حیض ہو، عورت جو ہے آزاد ہے،
اس بندے کے ساتھ دوبارہ نکاح اگر کریں گے تو کر سکتی ہے، نکاح تجدید نکاح، باقی اس کی نکاح سے یہ نکل چکی ہے جب اس نے خلا دائر کیا یا اس نے مانگا ہے خلا، جب خلا کی ڈگری جاری ہو گئی، بات ختم ہو گئی ہے، اب یہ کام پہ جائے، باہر جائے. یہ جو عدت وفات کے اندر یہ قانون ہے کہ جب کسی عورت کا خاون فوت ہو جائے تو خاون فوت ہو جانے کے بعد وہ گھر سے نہ نکلے غیر ضروری طور پہ، اور غیر ضروری طور پر وہ اس طرح نہ کرے اور لباس منقش اور خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے. وہ عدت وفات کے بارے میں ہے. عدت خلا یا عدت طلاق کے بارے میں یہ حکم بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوالات کی جانب بڑھیں گے جو یوٹیوب کے ہمارا وقت جو ہے بہت شارٹ رہ چکا ہے. علی مغل صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز نمبر بتا دیں جس پر 1000 سینڈ کرنا ہے ہر منتھ. جی آپ کے لیے ناظرین اکرام آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈر کرواتے چلیں جی. الحمدللہ آپ گاہے بگاہے توجہ بھی دلاتے ہیں اور میں نے کمنٹ دیکھا ہے. تو آپ جو پیغام کا جو ممبر کلب ہے، پیغام کلب کے ممبر بننے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ویب سائٹ ہے پیغام ٹیلی ویژن کی www.paigamtv پہ آپ جا کر خود بھی ویلڈ کر سکتے ہیں خود کو، خود آپ وہاں پر فارم فل کر سکتے ہیں اور جو پیغام کلب ہے اس کا آپ حصہ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ پیسے بھی سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو منتھلی طور پہ آپ کریں گے انشاءاللہ اور آپ اس کا کلب کا حصہ بنیں گے، اس کے لیے بھی آپ کے اس وقت اسکرین پہ بھی نمبر چل رہے ہیں، مسلسل الحمدللہ چل رہے ہیں. آپ ان کو نوٹ کریں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کانٹیکٹ نمبرز پہ، اور جو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیا ہے وہاں پر آپ ڈائریکٹلی بھی سینڈ کر سکتے ہیں. بہت سے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں انشاءاللہ. گاہے بگاہے آپ کے اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے، آپ اسے نوٹ فرمائیں اور انشاءاللہ حصہ بن جائیں پیغام کلب کا. جی آپ کے بالکل ایسے ہی ہے جی. جو اشتہار سوشل میڈیا پہ جاری کیا گیا ہے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں. پیغام ٹی وی آپ سرچ کریں، یوٹیوب پہ چینل پہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ لگایا گیا ہے اشتہار، ایز ویل ایز جو فیس بک کا پیج ہے وہاں پر آپ جائیں انشاءاللہ. وہاں پر بھی آپ کو پوری ڈیٹیلز جو ہیں مل جائیں گی. آپ بہترین طریقے سے انشاءاللہ حصہ آسانی سے بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے جس پہ ہم آپ کو تلقین کرتے ہیں، آپ وہاں پر بھی کال کر کے حصہ بن سکتے ہیں. نمبر آپ وہ نوٹ فرما لیجیے، اس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور ٹکر میں بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نوٹ فرمائیے 0421117000 یعنی 0421117000. آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس نیک کام میں شریک ہو سکتے ہیں. اگلے سوالات کی جانب بڑھیں گے جی. سعدیہ عباس صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم. اچھا شیخ انشاءاللہ ان کو لیں گے، پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ الحمدللہ جی. آپ سنائیں کیسے ہیں جی؟ دعائیں سر، اللہ کا احسان ہے. مفتی صاحب سے سارا سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سر پوچھیے. عرض یہ ہے کہ سر ہمارا گاؤں میں قبرستان ہے، ہر سال نہیں تو دوسرے سال ڈوب جاتا ہے. آیا اردو کو تکلیف ہوتی ہوگی یا نہیں سر؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ داد صاحب کوئٹہ سے مرسد موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا. اچھا انہوں نے یہی پوچھا نا کہ سیلاب یا پانی کی وجہ سے قبرستان بیٹھ جاتا ہے، بالکل قبریں ڈوب جاتی ہیں اور بالکل ضائع ہو جاتی ہیں. ہاں جی ہاں جی. تو جو ہے میت یا جو وہاں پر میت دفن ہے، لوگ دفن ہیں، تو جو انسان ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ انسان گناہگار ہوتے ہیں جب ان کو اس طرح تکلیف پہنچاتے ہیں. یعنی قبر کے اوپر بیٹھنا اور اسی طرح ان کی ہڈیوں کو توڑنا وغیرہ وغیرہ جو قدرتی آفات آتی ہیں اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی. اچھا جی ٹھیک ہے جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ جو قبرستان ایسے ہوں تو ان کے اگر کوئی حکومت یا وہاں کے لوگ ان کی کوئی ایسی باؤنڈری ایسی بنا دیں تاکہ وہ ان کی ایک جو تکریم ہے فوت شدہ کی، جو شیخ صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا کہ قبر پہ بیٹھے نا، وہ بھی میت کی اصل میں ایک تو تکریم مقصود ہے کہ اس کی عزت ہو، اور دوسرا وہ اس پہ بیٹھ رہنا آ کے اور اس پہ پھر وہ ایسا کرنا جیسے کیا جاتا ہے، تو اس لیے بھی منع ہے. یعنی حکمتیں اس میں کئی ہیں. تو تکریم چونکہ مقصود ہے انسان کی زندہ ہو یا فوت شدہ، تو دونوں صورتوں میں اس کی تکریم ہے. اس وجہ سے آپ کوئی ایسا اہتمام کر لیں تاکہ وہ اس پہ نہ آئے، یا کم از کم جو نئے تدفین ہے وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ ایسا سلسلہ نہ ہو. اچھا مفتی صاحب بہت شکریہ، جواب دیا آپ نے. جو ہمارے بھائی علی مغل ہیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے یہاں پر،
पैगाम क्लब का मेंबर बनने का। शेख मैं चाहूँगा कि क्यों बनना चाहिए, 1000 है पे करे, कोई सवाल पूछ सकते हैं मैं क्यों ही करूँ, जी जी, उसके पीछे कोई मोटिवेशन है क्या? आप हमारे जो रहनुमाई करें हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए। देखिए ये सिर्फ पैसे दे के, हाँ जी, अपना ज़र ताउन दे के, जी, तो ऐसे समझे कि ये हमारे साथ हैं, सुभान अल्लाह, यहाँ बैठे हुए हैं, यानी ताउन उन्होंने किया और बैठे यहाँ हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सुभान अल्लाह, जैसे हमें सवाब होगा इसी तरह उन्हें भी होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो देखिए दीन है ना, तो इसमें एक एक चीज़ की, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि मोमिन जो है ना, ये शेर के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको पता है कि कुरान मजीद में सूरह शुअरा में नाज़िल हुई, यानी उन्होंने ये हवाला दिया हाँ जी बिल्कुल कि शुअरा के बारे में तो ये है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना जिहाद करता है अपनी ज़बान से और अपनी जान से और अपनी जो है माल से बिल्कुल से। तो इसका मतलब है कि माल से भी जिहाद होता है, और ये लोग ऐसे समझे कि जिहाद कर रहे हैं माल के ज़रिए से, और उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया। ये नौजवान लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाम से, ये यानी एक जो है ना मोटिवेट हो के ऐसे करना, तो नौजवानों में ये ज़ौक़ पैदा हो और उनका ये जज्बा, वो देख रहे हैं कि इसके फ़वाइद हैं और ये दीन फैल रहा है। अब दीन का एक देखिए वो अंदाज़ है कि आप एक महल्ले की सतह पे 300-400 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस करा देते हैं, एक जलसा करा देते हैं, उस पर हज़ारों लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, वो अपना एक है, लेकिन आप देखिए कि आपका 1000 दिया हुआ उसके असरात देखिए कि लोगों के घरों तक, उनके बेडरूम्स तक आप दीन पहुंचा रहे हैं और इज्जत के साथ पहुंचा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे साथ मौजूद रहे फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब और फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया। मुफ्तियान किराम तशरीफ़ आवरी का अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। एक ही मैसेज के साथ कि हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखा करें, और ताकि हम दीन का काम जो है आप तक पहुँचते हैं, आप तक खिदमत करते हैं, हमें जारी रख सकें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून।